جمشید صاحب آپ کی ایک اور پریڈکشن جو ہے نا، میں اس وقت نہیں مان رہا تھا لیکن اب میں ماننے پر مجبور ہوں. آپ نے کچھ عرصہ قبل مجھے کہا کہ اب حکومت کے پاس جو ہے نا جو وقت ہے، اور یہ میں نے چند روز پہلے نہیں، سن تو لیں، چند ہفتے پہلے بھی نہیں، چند ماہ یہ پہلے آپ آپ سے نے کہا مجھے تھا. کہا کہ لوکل باڈی کی جو الیکشن ہے نا وہ ہونے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس وقت یہ نئے الیکشن ہوئے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی تو عام انتخابات ہوئے ہیں تو ان کو کیا پڑی ہے کہ یہ لوکل باڈی کے الیکشن کرائیں. اب خبر یہ ہے کہ لوکل باڈی ایکٹ جو ہے نا کیبنٹ نے پاس کر دیا ہے، اسی ہفتے یا اگلے ہفتے صوبائی اسمبلی سے پاس ہو جائے گا. تو 2025 میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. تو اس پر مزید آپ کمنٹ کریں پھر میں کچھ بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اگر ملک کا سینیریو ذہن میں رکھیں نا، پولیٹیکل سینیریو، اور اس وقت جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جو چیلنج، پولیٹیکل چیلنج بیانیے کی صورت میں پی ٹی آئی کے سامنا ہے، اور عوام میں پذیرائی کے لیے آپ کو اگر دوبارہ پولیٹیکل سپیس گین کرنا ہے تو آپ کو نیا پولیٹیکل سسٹم اور آپ کو نیا پولیٹیکل آپ کو نیا کام کرنا پڑے گا، نئی انوالومنٹ پیدا کرنی پڑے گی، نئے لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہوگا، اور وہی ہوا کہ اور اس کے مطابق ایسے لگ رہا ہے کہ اب حکومت کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہمیں نئی پولیٹیکل جو لوکل سطح پر ہیں لوگوں کو متعارف کرانا پڑے گا، انہیں انوالو کرنا پڑے گا. اور اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو نئے سیاسی چہرے سامنے آئیں گے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کے تحت لوگوں کے مقامی سطح پر جو مسائل حل ہوں گے تو جو حکومتیں بنیں گی وہ فوری طور پہ جو ان پہ توجہ زیادہ ہو سکے گی، حکومت کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اچھا جمشید صاحب، ایسے تو حکومت کا مجھے نہیں پتا حکومت کی نیت کیا ہے، لیکن یار جو لوکل باڈی سسٹم جناب مشرف کے دور کا تھا اس میں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے. عام آدمی تک نا سہولیات پہنچی ہیں، عام آدمی کا بڑا فائدہ ہوا ہے، سسٹم مطلب نیچے تک گیا ہے. مطلب اب اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو پاکستان کی عوام ہے نا وہ انگیج ہو جائے گی. دیکھیں اب معاشی حالت تو اس طرح ہے کہ جو ان کا سخت ترین مخالف ہے بانی تحریک انصاف عمران خان، وہ جیل میں مان گیا ہے کہ حکومت نے پاکستان کی معیشت ہے اس کو سنبھال لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اچھا اب سنتے لیں یار، سنتے لیں میری پوری گزارش سن لیں، پوری گزارش سن لیں، نہیں پوری گزارش سن لیں، آپ جملہ ضرور کریں. پھر اس کے بعد اب جو ملک میں افراتفری ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ جو چل رہی ہے. اگر یہ بھی لوکل باڈی الیکشن میں لوگوں کو انگیج کر کے چیزیں بہتر ہو جائیں تو ملک کی معاشی حالت مزید بہتر ہو سکتی ہے. اب آپ بتائیں. چلیں آگے، آپ نے مجھے اجازت دے دی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اعتراف کیا کہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد پھر ان کے سوشل میڈیا ٹیم نے کیا کیا، بیانیہ یہ بنایا کہ نہیں آپ نے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سول نافرمانی کے طریقے تحت یہاں پہ فنڈز بھیجنا ختم کر دیں. کرتے رہیں یار، ان کا تو لوگوں کو پتہ ہے، کرتے رہیں نا. یہ اس سے اگلی مرحلہ ہے نا کہ پاکستان کی معیشت بحالی سے اور حکومت کے پر اعتماد ہونے سے انہیں سیاسی طور پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچ سکتا ہے، یہ جو ان کا بیانیہ اس میں یہ چیزیں وہ چاہتے ہیں معیشت بہتر نہ ہو. ٹھیک بات ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ سپیس نہ ملے، معاشی دباؤ میں رہے، عوام بھی میں بھی بے چینی رہے، اور حکومت کو بھی پرفارم کرنے کے لیے بہت سی چیزیں فنڈز میسر نہ ہوں، وسائل میسر نہ ہوں. اس لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ اس وقت مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ بیانیہ بھی چل رہا ہے. اچھا سر، جہاں وہ کوشش کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کی بات کو بڑا تائید کرتا ہوں. سنتے نہیں ہیں نا، لیکن میں نے سن لی بات. میں کہتا ہوں یہ بات نا عوام کو بھی سوچنی چاہیے کہ ایک بندہ جس کی پاپولیرٹی آسمان پر ہے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی، آنکھیں بند کر کے کھڑی ہے. ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے ملکی معاشی معاملات بہتر کر لیے ہیں، اسی ٹائم جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں تاکہ ملک کی معاشی حالت مزید بہتر نہ ہو پائے. تو یہ کوئی محب وطن شخص تو نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا تو مجھے بتائیں. کم از کم ہماری عوام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو بندہ اوورسیز کو روک رہا ہے کہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، دیکھیں بھاڑ میں جائے حکومت، صوبائی حکومت و جماعتیں، کم از کم آپ ملک کے لیے تو یہ سوچ نہ رکھیں. دیکھیں یہ دو سوچیں ایسی ہیں جمشید صاحب جس میں سمجھتا ہوں عوام کو ہر صورت غور کرنا چاہیے. ایک اوورسیز کو روکنا کہ آپ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، دوسرا پاکستان کے فوجی جوان اور پاکستان کے عوام افغان دہشت گردوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، اور جب ہماری فوج افغانستان میں ان کا جواب دیتی ہے تو یہ جیل میں بیٹھا شخص پاک فوج کے خلاف تنقید کرتا ہے. اس پر آپ عوام کو غور ضرور کرنا چاہیے، آخر یہ چاہتا کیا ہے. میرا خیال ہے ان کی اپنی سیاسی ترجیحات ہیں، ان کی اپنے سیاسی گولز ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو اس وقت پورے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت سے حصوں میں اس وقت ایک
انریسٹ چل رہا ہے. ہمیں تو پاکستان کی سوچنی چاہیے نا. دیکھیں چھوڑ دیں دنیا کو چھوڑیں, ہمیں اپنے ملک کی خیر بنانی چاہیے نا. وہ اس میں اپنی اسپیس دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت پر کس حد تک دباؤ ڈال کر ایک اسپیس لی جا سکتی ہے. مجھے تو یہ باتیں سن کے نا جمشید صاحب بلاول بھٹو کی ایک بات کی نا میں بڑی تعریف کروں گا. اس نے سچ کہا ہے. شکر ہے, آپ کسی اور کی بھی تعریف کرتے ہیں. سنیں, یہ اس نے سچ کہا ہے کہ یہ جو امریکہ اور یہ دنیا جو چیخ رہی ہے نا عمران خان کے لیے, وہ عمران خان کے لیے نہیں چیخ رہی. اس کو مسئلہ ہمارے ایٹمی پروگرام سے ہے, اور اس کو وہ آگے ٹول بنا کے, ظاہری بات ہے اب تو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا ہی ٹول ہے. ہم ایک نیشنل انٹرنیشنل ایشو پہ چلے گئے, ہم واپس آتے ہیں لوکل باڈیز میں. افتخار صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, چیزیں ہوں, ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل جو فیلڈ میں جو اپنی اسپیس وہ کھو چکے ہیں اسے حاصل کی جائے دوبارہ سے, اور اس میں لوگوں کو بھی انگیج کیا جائے, اور ایسے لوگوں کو انگیج کیا جائے جو نئے چہرے ہوں, ینگ فیس ہوں, پھر وہ حکومتوں میں بھی آئیں, ضلعی حکومتوں میں آئیں, میئرشپ میں آئیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں آئیں, وہ کردار ادا کریں, ڈلیور بھی کریں. اور جو یہ ایک نئے چہرے متعارف چہرے سے, یہ میرا خیال ہے کہ جو یوتھ کا ان کا نعرہ ہے, تو یہ بھی اپنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اور لوکل باڈی سسٹم پوری دنیا میں ڈلیور کرتا ہے. پاکستان میں اصل بات یہ ہے کہ یہ سسٹم بنے اور ڈلیور بھی کرے. اچھا, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2025 میں, 2025 کے کسی مہینے بھی ہو سکتے ہیں, یہ شروع میں شاید نہ ہو, آخری مطلب 6 ماہ کے تو بعد ہی ہوں گے کم از کم. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انتخابات ہوں گے غیر جماعتی انتخاب, یا ہو سکتا ہے جماعتی بھی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ والی بات ہے جماعتی ہوں یا غیر جماعتی ہوں, تمام جماعتوں کو نئی قیادت متعارف کرانے کا ایک بہترین ٹائم یار. افتخار صاحب, پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے نا. مجھے بتائیں کہ جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہوئے, کوئی ایشو نہیں ہوا. سیاسی جماعتیں کی بنیاد پر ایک لحاظ سے بلدیاتی الیکشن سیاسی بنیادوں پر KPK میں کوئی ایشو نہیں, وہاں بھی تو چل رہا ہے. تو یہاں کیا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں غیر جماعتی طور پہ ہونا چاہیے؟ میں ذاتوں پہ یہاں بھی وہ جماعتی ہو, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے. آپ نے بڑے اعتماد سے کہا تھا, لیکن میں اپنی خبر نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں میری خواہش بھی یہ ہے کہ یہ جماعتی بنیادوں پر ہی ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور جماعتی بنیادوں پر ہوں, اور اس کے مطابق تاکہ سیاسی کارکن ٹرین ہو کر اوپر آئے اور کام کرے اور ڈیلیور کرے. سر یہ جماعتی ہی ہوں گے, اور میرے خیال میں یہ 2025 میں ہو ہی جائیں گے. چلیں جا, آپ نے شکر ہے 2025 میں بلدیاتی الیکشن پورے سال 365 دن کا کہہ دیا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے چلے سر دیکھیں اگر پہلے 2 سال میں ہو جاتے ہیں, پہلے 2 سال میں ہو جاتے ہیں, اگر یہ الیکشن, اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے, ایکٹ منظور ہو جاتا ہے, تو آپ کیبنٹ نے تو پاس میں کر دیا, بتا دوں آپ کو کہ کہ الیکشن اپریل سے پہلے اناؤنس بھی ہو جائیں گے. اناؤنس ہو جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے جون سے پہلے ہو نہیں سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپریل سے پہلے اناؤنس بھی ہو جائیں گے, لیکن جون سے پہلے ہوتے نہیں. یہ آپ اس کو دیکھیے گا, جو دیکھیں جب تک حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے گی میرے بھائی, تب تک یہ الیکشن میں یا لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ 3-4 مہینے جو ہے نا انہوں نے ریلیف دینا ہے, آپ ذہن میں رکھیں. بجلی ہو یا جو بھی چیزیں ہیں, اس کی قیمتوں میں کمی ان کو کرنی پڑے گی. عوام کو ریلیف دے کے پھر یہ بلدیاتی میدان لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے بلدیاتی میدان جو ہے نا وہ آپ کے جنرل الیکشن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. آخری بات, لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو آخری بات کریں سر ضرور کریں. وہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کبھی بھی اب اس پرفارمنس کی بنیاد, یا تو پہلے ہی پرفارمنس ہو تو پھر بلدیاتی الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے لوگوں کو انگیج کر کے اور پھر ڈلیور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر یہ پہلے سے ہی ڈلیور کر دیں تو پھر تو بلدیاتی الیکشن کی بھی شاید ضرورت نہ ہو, ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوشش ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک سینیریو بنتا ہے ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی. سر میں اب بھی کہتا ہوں کہ اب بھی زیادہ بڑی تعداد بلدیاتی الیکشن میں اگلے 6 ماہ میں ہو, اگر الیکشن 6 ماہ میں ہو جاتے ہیں تو بڑی تعداد آپ کو میں بتاؤں مسلم لیگ نواز یا آزاد امیدواروں کی جیت کرائے گی. لکھ لیں یہ بات.